عموماً کہا جاتا ہے کہ شہر میں کام کیا جائے، خاک کام ہوتا ہے شہر میں، قریوں میں، گاؤں میں آپ کے یہاں جو اخلاص ہوتا ہے مجھے شہروں میں نہیں ملا۔ شہر کا مزاج ایسا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ گاؤں میں، قریوں میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، پورا خلوص کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے۔ تمام ممبروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر مناسب ہو تو یہ پہلی منزل ہے، کلاس چلانے کے لیے اگر کمیٹی میں رکھ کر نائب صدر صاحب چاہیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہے گا۔ یہ مدارس کی مجبوری ہوتی ہے، ہمارے پاس مدرسے کی زمین نہیں ہے، تو اس لیے یہ سب مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ مناسب ہے کہنا کہ نہیں۔ ویسے کوئی طویل ہمارا سفر نہ تھا، منور صاحب سے گزارش کرتا ہوں، اب دوست ہیں، شعراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، ویسے کوئی طویل ہمارا سفر نہ تھا، لوٹے تو اپنا کوچہ نہ تھا، اپنا گھر نہ تھا۔ یہ جو حالات کی تبدیلی، تو یہ پہلی منزل پر طلبہ سوتے بھی وہی ہیں، کھانا وہی، بیمار بچے اگر ہو جائیں خدا نہ خواستہ تو وہی درس گاہ کے ساتھ بچوں کو سونا پڑتا ہے۔ اگر تھوڑا سا دل بڑا کر لیں اراکین تو یہاں کلاس چلانے کی اگر اجازت مل گئی، یہ ہمارے بچے آپ شاید پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، یہاں 10 بچے ہمارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان سب بچوں کی مدرسے کی زمینیں ہیں۔ ایک آپ کے سامنے نالا کھڑا ہے، میں زمین نہیں لے پایا۔ آپ سے گزارش یہ ہے، میرے پاس جو پختہ معلومات ہیں ایم ایل اے صاحب کے پاس آپ کی بہت چلتی ہے، میں بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں، اگر کہیں آپ کو میں کام آیا ہوں کبھی تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ محترم رضوان ارشد صاحب ایم ایل اے سے گزارش کر کے کمیٹی کو وہ ہدایت اگر دیں، الحاج عبید اللہ شریف صاحب، مستقل 1 سال سے پیچھے لگا ہوا ہوں میں، الحاج عبید اللہ شریف صاحب کے بھی، کہ کمیٹی سے بھی بات کیجئے، ایم ایل اے صاحب سے بھی بات کیجئے۔ بہرحال آپ تشریف لائے ہیں، میں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہا، آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، کوشش کریں آپ، اگر آپ کی زبان سے یہ کام ہو جائے تو جب تک بچے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ چونکہ کئی مدارس کی مجبوریاں ہوتی ہیں یا مدرسہ چلانے والے جیسے نالائق کی مجبوری ہوتی ہے کہ مہمانان اعزام کو بلایا جائے، مدرسے کا حال ان کے سامنے رکھا جائے۔ میرے سامنے ہمارے سابق سیکریٹری ابراہیم خان صاحب اور نائب صدر الحاج انیس الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں، میں عبید اللہ شریف صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ دونوں سے میری گزارش ہے، الحاج انیس الرحمن صاحب سے، ابراہیم خان صاحب سے، کہ کمیٹی میں بات رکھ کر اگر اجازت مل جائے تو بہت بہتر رہے گا۔ اس کے اوپر مدرسہ چلتا ہے، کلاس میں جعفر صاحب اور نوجوان ہمارے سہیب شریف صاحب، ان کے والد کا مسجد سے بڑا گہرا تعلق، میرے محسن اور میرے لیے بہت معاون ثابت ہوئے۔ میں تمام ممبروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر مناسب ہو تو یہ پہلی منزل ہے، کلاس چلانے کے لیے اگر کمیٹی میں رکھ کر نائب صدر صاحب چاہیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہے گا۔ یہ مدارس کی مجبوری ہوتی ہے، ہمارے پاس مدرسے کی زمین نہیں ہے، تو اس لیے یہ سب مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ مناسب ہے کہنا کہ نہیں۔ ویسے کوئی طویل ہمارا سفر نہ تھا، منور صاحب سے گزارش کرتا ہوں، اب دوست ہیں، شعراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، ویسے کوئی طویل ہمارا سفر نہ تھا، لوٹے تو اپنا کوچہ نہ تھا، اپنا گھر نہ تھا۔ یہ جو حالات کی تبدیلی، تو یہ پہلی منزل پر طلبہ سوتے بھی وہی ہیں، کھانا وہی، بیمار بچے اگر ہو جائیں خدا نہ خواستہ تو وہی درس گاہ کے ساتھ بچوں کو سونا پڑتا ہے۔ اگر تھوڑا سا دل بڑا کر لیں اراکین تو یہاں کلاس چلانے کی اگر اجازت مل گئی، یہ ہمارے بچے آپ شاید پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، یہاں 10
بچے ہمارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان سب بچوں کی مدرسے کی زمینیں ہیں. ایک آپ کے سامنے نالا کھڑا ہے، میں زمین نہیں لے پایا. مطلب میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، درد اللہ کرے کہ آپ حضرات سمجھیں. عموماً کہا جاتا ہے کہ شہر میں کام کیا جائے، خاک کام ہوتا ہے شہر میں. قریوں میں، گاؤں میں آپ کے یہاں جو اخلاص ہوتا ہے مجھے شہروں میں نہیں ملا. شہر کا مزاج ایسا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں پڑھا لوں، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے. گاؤں میں، قریوں میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، پورے خلوص کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے 10 فارغین ہیں، انشاءاللہ مختصر تعارف ان کا سامنے آئے گا. اور اس وقت میرے لیے سعادت مندی ہے حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کے خان والد سے صاحبزادے امیر شریعت حضرت مولانا احمد سیمان صاحب رشادی دعوت برکاتہم احمد فیوزہم نائب محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد میری حقیقی سی دعوت پر تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا اسحاق صاحب خیر مقدم فرمائیں گے. لیکن ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جب کم عمری میں دارالعلوم کا اہتمام حضرت کا شکر ہوا، میں مولانا احمد سیمان صاحب کے چہرے پر نظر پڑ کر مجھے وہی تصور آ رہا ہے کہ اس وقت کیا حال رہا ہوگا کہ پورے ملک کی سب سے بڑی مادر علمی کی شکل اختیار کرنے والا ادارہ، ان کے پاس وہ ذمہ داری تھی. میرے سامنے یہاں حضرت مولانا احمد سیمان صاحب نائب محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد تشریف فرمائیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح میں خیر مقدم یا استقبال کروں یا ہدیہ تشکر پیش کر پاؤں. اسی لیے انشاءاللہ یہ شیخ الحدیث انشاءاللہ خیر مقدم اور استقبالیہ کلمات ادا فرمائیں گے. چونکہ مدرسے کا مسئلہ تھا، میں چاروں ہمارے اراکین میرے سامنے تھے، نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر میں نے ان کے سامنے رکھا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ایسی کوئی صورت نکالے جس میں طلباء کے لیے سہولت ہو، آسانیاں میسر ہو. میں پھر ایک بار آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اس طرف توجہ فرمائیں. اور جب یہ بچے اس طرح بیٹھ کر آپ کی نسلوں تک انشاءاللہ اس کا اثر رہے گا انشاءاللہ. یہاں مولانا محمد الیاس صاحب مسجد قباء کے خطیب اور امام رشادی ہیں. جب یہاں مدرسہ شروع ہوا، اس سے پہلی منزل پر حالات پرانے فارغین آپ کی خدمت میں کہنا چاہ رہا ہوں. جن فارغین کو میں نے گزارش کی دن سے تقریباً سب آئے ہیں. 2 فارغین مولانا ادریس صاحب وہ اپنے داماد کو بھیجے ہیں نیابت کے لیے. ایک اور مولانا محمد ایوب صاحب وہ شاید کسی وجہ سے آ نہیں پا رہے ہیں، اور ارشد بادشاہ صاحب وہ بھی کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں. تو میں نے چن کر جن پر مجھے امید تھی کہ میری دعوت پر یہ تشریف لا سکتے ہیں، انہی فارغین کو میں نے دعوت دی ہے. الحمدللہ سب یہاں تشریف فرمائیں. یہ اس لیے میں نے جملہ معتزلہ کے طور پر مجھے سمجھ میں آیا کہ اسے میں سامنے رکھنا بہت مناسب ہے. حضرت مولانا عبد العلیم صاحب، حضرت مولانا اشرف علی صاحب، میں کس طرح مولانا عبد العلیم صاحب بالکل طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پیروں میں تکلیف ہے. حضرت کے معذرت چاہ رہے تھے، میں نے کہا کہ حضرت مدرسہ آپ ہی کا ہے، آپ ہی کا حق ہے. یہی جملہ حضرت اشرف علی صاحب حضرت نے بھی فرمایا کہ وہ پتھر کی کچھ شکایت ہے، تکلیف ہے، میں آ نہیں پاؤں گا. میں نے کہا کہ مدرسہ آپ کا ہے، آپ کا اختیار ہے. تو یہ دونوں علماء تشریف فرمائیں. میں دونوں کی خدمت میں پیش کی ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں. یہ چاروں ہمارے مسجد کے ذمہ داران ہیں، ٹرسٹیان ہیں. ابھی میں ان سے گزارش کر رہا تھا، مدرسہ پہلی منزل پر چلتا ہے، مطلب کلاسز وہیں، بچے بیمار ہو جائیں تو وہیں سونا پڑتا ہے. تو میں ان سے گزارش کر رہا تھا کہ ہماری مسجد کے جو سیکریٹری ہیں الحاج عمران صاحب، ان سے آپ گزارش کریں یہ پہلی منزل اگر مل جائے
क्लासेस के लिए, तो बच्चे ऊपर आराम भी कर सकते हैं, रात में बैठकर पढ़ सकते हैं, और दिन भर पूरे 24 घंटे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। असर तक मदरसा चलता है, मगरिब के बाद बच्चे ऊपर पढ़ लेंगे। अगर मकतब चलता है यहाँ तो उसमें कोई हरज नहीं। आपसे गुजारिश ये है, मेरे पास जो पुख्ता मालूमात हैं MLA साहब के पास आपकी बहुत चलती है। मैं बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ, अगर कहीं आपको मैं काम आया हूँ कभी, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप मोहतरम रिजवान अरशद साहब MLA से गुजारिश करके कमेटी को वो हिदायत अगर दें। अलहाज उबैदुल्लाह शरीफ साहब, मुस्तकिल 1 साल से पीछे लगा हुआ हूँ मैं, अलहाज उबैदुल्लाह शरीफ साहब के भी, कि कमेटी से भी बात कीजिए, MLA साहब से भी बात कीजिए। बहरहाल आप तशरीफ़ लाए हैं, मैं तो इससे फ़ायदा उठाना चाहा, आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। कोशिश करें आप, अगर इन आपकी ज़बान से ये काम हो जाए तो जब तक बच्चे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इसका अजर आपको मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाह। ये हमारे जो फारिगीन जिनको एजाज़ दिया गया, उसमें लिखा गया है रब शनास। रब शनास का मतलब है, मेरे से बेहतर आप जानते हैं, जिस लफ्ज़ के साथ आपको एजाज़ दिया गया है, आपसे गुजारिश है उसकी लाज रख लें। ना इदारे पर कोई हर्फ आए, ना आपकी ज़ात पर कोई हर्फ आए, ना आपकी तरबियत में रहने वाले बच्चों पर कोई हर्फ आए, तो उस एजाज़ की आप हिफाजत फरमाएं। मुफ्ती मोहम्मद फुरकान साहब हक शनास के बाद, हक शनास एक इदारा, असल में बानी हमारे मुफ्ती फुरकान साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, तो वो नाम मैंने ही तजवीज़ किया, हक शनास। बहरहाल हालात आते हैं, क्या किसी ज़माने में कहा था मैं, मस्जिदों मिंबरों महराब से डर लगता है, मस्जिदों मिंबरों महराब से डर लगता है, शोहरतों के सभी असबाब से डर लगता है। तो उसी का गालिबन शिकार हो गए वो। तो मैं सोचा कि रब शनास बहुत अच्छा है, तो तमाम फारिगीन की खिदमत में आप ये जो पेश किया गया है हमारी लाज रखें। जामिया सऊदिया, जो जहाँ आप थे, अल-कुल्लियतुस सऊदिया उस मदरसे का नाम था, तारीख़ से आप वाकिफ़ हैं। थोड़ी सी नाम की तब्दीली के साथ मस्जिद व्यापारियान में जो जामिया सऊदिया है, इसीलिए मैंने कहा कि मस्जिद व्यापारियान में जितने फारिगीन पढ़े हैं उनके लिए ये एजाज़ है। और इसमें आपके असातिज़ा में आपकी खुशकिस्मती कि हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब, हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, मैं दोनों से गुजारिश किया 1-1 घंटी पढ़ाएँ, कम से कम 1 घंटी। हज़रत का भी मदरसा है जामिया दारुल ईमान, मुफ्ती साहब का मदरसा भी है अल-कुल्लियतुल हनफिया, तो उससे मसरूफ़ियत की वजह से हम लोग महरूम हो गए हैं। बहरहाल जो फारिगीन आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, आइंदा साल आप कोशिश करें कि मकतब ही सही आप उसकी बुनियाद डालें, फिर आपकी खिदमत में हम लोग पहुँचेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे इस एजाज़ के लिए आप साये जहद मुसलसल आप फरमाएं।